السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بیلجیم میں جماعت گئی۔ جس علاقے میں جماعت پہنچی وہاں بے دینی بہت زیادہ تھی اور لوگ تبلیغ والوں سے متعارف بھی نہیں تھے۔ وہاں لوگوں سے کہا گیا کہ گشت کرواؤ، پر کوئی گشت کروانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر امام مسجد صاحب کو تیار کیا کہ وہ گشت کرائیں۔ وہ وہاں کے شراب خانے میں لے گئے۔ شراب خانے میں 4 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے وہ چاروں مسلمان تھے۔ جماعت والوں نے ان سے دین کی اور فکر آخرت اور تبلیغ کی بات کی، تو ان میں سے ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کو مسجد میں لائے، نہلا دھلا کر نماز پڑھائی، پھر اس سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات کی تو وہ 10 دن کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ اللہ کے راستے میں 10 دن لگا کر واپس آیا تو اس کے دل میں آخرت کی فکر اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ 10 دن لگانے کی یہ برکت ہوئی کہ اس نے اپنے محلے میں دین کی محنت شروع کر دی، اور شراب خانے کا مالک اس کا دوست تھا۔ اس کی محنت سے شراب خانے کے مالک نے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے اور یہ بھی دیندار بن گیا، حتیٰ کہ اس نے شراب خانہ ہی بند کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے تبلیغ کی محنت۔ مسٹر ایشیا یحییٰ بٹ کی خوبصورت کارگزاری۔ مسٹر ایشیا یحییٰ کہتے ہیں کہ میں تبلیغ سے تو کافی عرصہ سے متعارف تھا، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اس ماحول سے قبل میں بڑی مشکل زندگی گزار رہا تھا۔ ہر وقت مقابلے کی تیاری میں مگن رہتا، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، کلین شیو کراتا تھا، اچھی گاڑی میں بیٹھ کر ریڈ اینڈ وائٹ پیتے ہوئے ساری دنیا میں عیاشی کرنے کا پروگرام تھا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے بھائی ذوالقرنین، سابق ٹیسٹ کرکٹر، ان کو وہ میرے پیچھے لگے رہتے تھے۔ میں انہیں صاف کہہ دیتا تھا کہ بھائی، آپ کا کیریئر ختم ہو گیا، اب آپ فارغ ہو کر مولوی بن گئے، میں نے ابھی زندگی گزارنی ہے، لیکن وہ مجھے برابر سمجھاتے رہتے تھے۔ پھر اسی دوران ایک ایمان افروز واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ہوا یوں کہ اس دوران ریون کا سالانہ اجتماع قریب آ گیا اور ساتھیوں نے بھی اجتماع پر چلنے کو کہا، تو میں نے 2-3 گھنٹے کے لیے اجتماع پر آنے کا وعدہ کیا۔ اجتماع پر آیا، وہاں کا ماحول دیکھا، ساتھیوں نے رات ٹھہرنے کی درخواست کی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے صبح شیو اور غسل بھی کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے مان لیا۔ رات گزاری، صبح ناشتہ کیا تو ساتھیوں نے کہا سابق ٹیسٹ کرکٹر عبدالقادر کو کون لائے گا، اس کے لیے گاڑی کی ضرورت ہے، تو میں نے اپنی گاڑی پیش کر دی۔ پھر میں نے شیو کرائی اور عبدالقادر کی طرف چل دیا۔ وہاں سے اس کو لے کر جب واپس ریون جانے لگا تو عبدالقادر نے کہا کہ اجتماع پر میرا ایک نو مسلم دوست آیا ہوا ہے، اس کے لیے کچھ ہدیہ وغیرہ لینا ہے۔ مختلف ہدیے خرید کر ریون پہنچے تو بیرون کے حلقہ میں جا کر ایسا محسوس ہوا جیسے ساری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہیں، کہیں فلپائن والوں کا حلقہ تو کہیں سعودی عرب والوں کا، کہیں روس، ملیشیا، انڈونیشیا، ایران، قطر، کینیڈا، کہیں نیوزی لینڈ والوں کا حلقہ۔ ہم نیوزی لینڈ والے حلقے میں گئے۔ میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت نوجوان، چہرے پر سنت رسول، داڑھی مبارک ہے اور لباس بھی سنت کے مطابق ہے، سر پر عمامہ ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے دل پر چوٹ لگی کہ یہ ایک نو مسلم ہو کر اتنی سنت کا اہتمام کرے، اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں
اور ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا شہدائی سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو ہدیے پیش کیے تو اس نے پوچھا کیا سموسے کھانا سنت ہے؟ میں اور متاثر ہوا اور میں نے داڑھی رکھنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ 3 گھنٹے کے لیے گیا تھا، لیکن 3 دن کے بعد واپس آیا تو والدہ نے کہا کہ اپنا حلیہ درست کر لو، کہیں جانا نہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور غسل کرنے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو والدہ نے کہا حلیہ ٹھیک نہیں کیا، لگتا ہے تمہاری نیت ٹھیک نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ پہلے خراب تھی اب ٹھیک ہے۔ بیوی نے بھی اس طرح کی باتیں کی، لیکن میں نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ اجتماع پر حاجی عبدالوہاب صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے محبت سے میرے چہرے پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ لگتا ہے یہ اس کا اثر ہے، آج تک داڑھی نہیں کاٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نتھو کی نئی زندگی کی ابتدا۔ دوستو، جناب ابو البرکات علوی نظام پور، ضلع اعظم گڑھ، انڈیا کے رہنے والے ہیں۔ 21 اگست 1999 کو ان سے دہلی میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں کے قریب مختوم پور بستی ہے، یہاں ایک مسلمان نتھو صاحب، عمر تقریباً 40 سال، وہ رہتے ہیں۔ ان کو شراب کی عادت ہو گئی تھی اور اکثر نشے میں رہتے تھے۔ گھر والے ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ مخدوم پور آئے۔ وہ گشت کرتے ہوئے نتھو صاحب کے گھر پہنچے۔ ان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جماعت میں چلیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو ایک شرابی ہوں، دیکھو اس وقت بھی میری جیب میں ایک کپی ہے۔ تبلیغی جماعت والوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جیب سے کپی نکالی اور ساری شراب پی گئے۔ اس کے بعد وہ مدہوش ہو کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ اب تبلیغ والے چارپائی کے چاروں طرف بیٹھ کر ان کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ کئی گھنٹوں کے بعد انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ تبلیغ والے ان کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ نتھو صاحب نے پوچھا کہ آپ لوگ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تبلیغ والوں نے کہا کہ ہاں، جب آپ مدہوش ہو گئے تو ہم لوگ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اس واقعے کا نتھو صاحب پر بہت اثر ہوا۔ انہوں نے کہا اچھا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ گھر کے اندر گئے۔ آپ نے بچوں سے کہا کہ غسل خانے میں پانی رکھو، مجھ کو نہانا ہے اور کپڑے بدل کر تبلیغ والوں کے ساتھ جماعت میں جانا ہے۔ گھر والوں نے اس کو مذاق سمجھا۔ انہوں نے کہا کیا آپ شراب کی کپی لے کر جماعت میں جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں شراب چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ جماعت میں گئے۔ 3 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو ایک بدلے ہوئے انسان تھے۔ اب نتھو صاحب کو لوگ ایک دیندار انسان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ دوستو، حال میں جناب ابو البرکات علوی کی ملاقات نتھو صاحب سے ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کبھی شراب پینے کا جی نہیں چاہتا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تبلیغ والوں نے جو بات بتائی وہ مجھ کو شراب سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ملیشیا کے ایک نوجوان کی محنت۔ دوستو، ملیشیا میں ایک نوجوان جس کا نام ہارون تھا، عربین میں 40 دن لگانے آیا۔ جب وہ وقت لگا کر اپنے محلے میں واپس پہنچا تو اسے بڑی فکر ہوئی کہ میرے محلے کی اکثریت اللہ سے روٹھی ہوئی ہے۔ میں کسی طرح ایسی محنت کروں کہ ایک ایک آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اسی فکر میں دن رات در بدر پھرتا اور ہفتے میں ایک دن مسجد میں بیان کے لیے کھڑا ہو جاتا، لیکن کوئی اس کے بیان میں نہ بیٹھتا۔ آخرکار وہ جگہ جگہ ٹوپیاں پھیلا کر بیان کرتا۔ کئی مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا مگر کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں جڑا۔ آخر اس کی محنت رنگ لائی۔
مزید چند ہفتے گزرنے کے بعد 2 آدمی اس کے ہم ذہن ہوئے، پھر وہ بھی اس کے ساتھ در در پھرنے لگے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اسی مسجد کو اللہ نے پورے ملیشیا کا مرکز بنا دیا۔ ابھی حال ہی میں ملیشیا میں اجتماع ہوا تو لاکھوں آدمی جمع ہوئے اور ہزاروں آدمی اللہ کے راستے میں نکلے۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کر دوں، الحمدللہ رائے ون کے زیر اہتمام دنیا کے 40 کے قریب ملکوں میں ہر سال اجتماع ہوتے ہیں۔ صرف وہاں ملیشیا کے ایک شہر لیسٹر کی مسجد سے 25 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، حتیٰ کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ داۃ الجعفر نے بھی تبلیغ میں وقت لگایا۔ اس کارگزاری کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام سمجھا، پھر اس کی قربانی اور محنت کیا رنگ لائی یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب قیامت تک جو لوگ وہاں سے تبلیغ میں وقت لگائیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اجر لکھا جائے گا، کیونکہ وہ ان سب کے نکلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 10,000 عرب دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ دوستو ایک جزیرہ تھا آسٹریلیا میں، اللہ اکبر، وہاں پاکستان کی نہیں جنوبی افریقہ کی ایک جماعت گئی۔ وہاں 10,000 عرب آبادی تھی، لیکن وہ سب عیسائی ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایک جگہ اذان دے کر نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو ایک بوڑھی عورت نے ان سے بات کی کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے میرے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ ہم عرب ہیں لیکن سب کچھ بھول چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو بھولا سبق یاد دلائیں۔ تو بوڑھی عورت گئی اور مکانوں سے نکال کر نوجوان لڑکوں، لڑکیوں، بڑے چھوٹے سب کو لے کر آئی اور سارا گراؤنڈ بھر دیا۔ انہوں نے ان کو دعوت دے دے کر سب کو کلمہ دوبارہ پڑھایا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں میری محبت بٹھائے وہ میرے محبوب ہیں، تو ہم لوگوں سے توبہ کروائیں تو اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ دوستو مراکش کے شاہی محل کا گلوکار داڑھی میں، دوستو عبدالواحد مراکش کے شاہی محل کا نامور گلوکار تھا۔ اس کو اس کے باورچی نے تیار کیا، جماعت میں آیا اور داڑھی رکھ لی۔ شاہ حسین نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اس کو قید کر لیا گیا۔ اس کے داڑھی رکھنے پر ہزاروں نوجوانوں نے داڑھی رکھ لی۔ حکومت نے دوران قید اس کی داڑھی کٹا دی اور ٹی وی پر لایا گیا، لیکن شرابیوں نے اسے دیکھ کر شراب چھوڑ دی اور اس پر پوری قوم نے احتجاج کیا۔ دعوت و تبلیغ کا کام دوستو کرو، اس کام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اپنے لوٹ کر آئیں گے اور پرائے داخل ہوں گے۔ یہ نبی کی محنت کا اثر ہے کہ جہاں نبی کا کام ہوتا ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت چلے گی، وہاں بندہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی یاد کرے گا، اپنے گئے ہوئوں کو بھی واپس لے کر آئے گا اور پرائے کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھلے گا اور اسلام قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دوستو اس لیے کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دعوت و تبلیغ میں وقت لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کام میں جوڑیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔